محترم ناظرین، آج کی اس مختصر نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب قاری ابو بکر صدیق حفظہ اللہ۔ آج ہم ان سے چند سوالات کریں گے جن کے جوابات تفصیلاً انشاءاللہ یہ فرمائیں گے۔ محترم قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، سب سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف اور تاریخ پیدائش کے حوالے سے آگاہ فرما دیں۔ جی، میرا نام ابو بکر صدیق ہے۔ والد محترم کا نام ہے مولانا حافظ محمد رفیق طاہر، بلکہ ان کا نام تو تھا پہلے حافظ محمد رفیق عاجز، پھر مناظر اسلام حضرت حافظ عبد القادر روپڑی صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، عاجزی اللہ کے آگے ہونی چاہیے، اظہار کیوں؟ پھر والد صاحب فرمانے لگے کہ آپ ہی پھر کہنے کے جو مرضی، ابو جی فرمانے لگے کہ نہیں، آپ جو پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے پھر رکھا تھا طاہر۔ والد صاحب کا نام ہے حافظ محمد رفیق طاہر حافظ اللہ تعالی۔ اچھا شیخ صاحب، تعلیم کا جو سلسلہ ہے کہاں سے یہ شروع کیا؟ جی الحمدللہ، میں نے سب سے پہلے ادھر ہمارے پاس ہی گورنمنٹ پروجیکٹ ہائی اسکول تھا، پہلے اسکول کی تعلیم یہاں سے ابتدا میں نے کی۔ پھر اس کے بعد شیخوپورہ میں جامعہ دارالعلوم محمدیہ ہے، جو شیخ القرآن حضرت حافظ مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری رحمہ اللہ تعالی نے جس کی بنیاد رکھی تھی، وہاں میں نے ابتدائی 2 سال 10 نویں کے ادھر پڑھا۔ اس کے بعد پھر جامعہ رحمانیہ ہماری ادھر فاروق آباد میں ہے حضرت حافظ عبدالرزاق صاحب کا۔ اس کے بعد پھر جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لاہور میں مولانا حفیظ الرحمان لکھوی حفظہ اللہ تعالی کا، اور پھر میں نے مکمل پھر درس نظامی جو کی وہ اپنے مخدوم و مرشد حضرت حافظ عبد القادر روپڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ سے چوک دال گراں جامعہ اہل حدیث لاہور برانت روڈ سے الحمدللہ مکمل کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا شیخ صاحب، اہم اساتذہ آپ کے کون سے تھے؟ اساتذہ تو الحمدللہ ہر جگہ پہ ہی بڑے اللہ تعالیٰ نے پیارے، بڑے مخلص ہمیں الحمدللہ نوازے، مگر جب ہم نے صحیح البخاری شریف پڑھنے کی مالک نے ہمیں سعادت سے نوازا، تو وہاں ہمارے استاد محترم ہیں شیخ الحدیث مفتی اعظم مولانا مفتی عبید اللہ خان عفیف بلوچ صاحب حافظ اللہ تعالی، اور پھر حضرت حافظ عبد الغفار روپڑی صاحب امیر جماعت اہل حدیث پاکستان۔ الحمدللہ بڑے ہی مخلص اور بھی بڑے بڑے پیارے اساتذہ ملے جامعہ اہل حدیث میں، جو ہمارے یہ قابل ذکر اور بہت ہی ممتاز جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں برکت فرمائے، اور صحت و عافیت سے اللہ رب العالمین ان کو اور زیادہ شان و شوکت ان کی بڑھائے، آمین۔ شاید کوئی ایسی خواہش ہو جو آپ کی پوری نہ ہوئی ہو ابھی تک؟ مالک کی رحمتیں ہیں کہ چھوٹی سی عمر سے ہی رب العالمین نے ہمیں بہت اپنی رحمتوں سے نوازا، خصوصاً اس میں میرے والدین کریمین، شیخین، عظیمین، سعیدین کی خصوصی شفقتیں، محبتیں، اور انتہائی ناساز حالات کے باوجود بھی دین کے ساتھ لگن اور دین کی محبت، دین کا جذبہ، دین کی تڑپ، اور جیسے الحمدللہ ان میں ایک جذبہ اور ایک مشنری ذوق تھا ان کا دین اسلام کی تبلیغ کا، الحمدللہ ہمیں یہ وراثت میں گٹی میں ملا، جس کی وجہ سے الحمدللہ چھوٹی سی عمر سے ہی مالک نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ یہ ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں، مالک کی خاص رحمت ہے۔ تو الحمدللہ مالک نے بہت زیادہ بہاروں سے نوازا، مگر پھر بھی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ اپنے دین کی خدمت کے لیے توفیق عطا۔ انسان ہے، آخر تھک جاتے ہیں، تو پھر اکثر بار گھبرا بھی جاتے ہیں، پریشانی بھی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا حوصلہ دے اور اتنا ذوق دے، ایسے مخلص ساتھی دے، اچھے وسائل دے، ہمیں رب العالمین ایسی فکر دے، ایسا انداز دے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی اصلاح کا ہمیں سبب بنائے، ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ ماشاءاللہ، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم نے ان سے پوچھا، ویسے ہی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم نے پوچھا یار تمہاری کون سی خواہش ہے؟ کوئی کہتا ہے یار میرے پاس بنگلہ ہو، کوئی کہتا ہے یار میری خواہش ہے کہ میرے کاروبار دور دور تک پھیلے ہوں، کوئی خواہش دنیا کے حوالے سے، لیکن قاری صاحب کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کو قبول کرے، بہت اچھی یہ خواہش ہے کہ امت کی اصلاح، یہ اولین ترجیح جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیاب کرے۔ قاری صاحب اگلا سوال ہے کہ ایم فل میں کون سا تھیسس تھا جس کا عنوان جو ہے آپ نے اس کا انتخاب کیا؟ جی الحمدللہ، پہلے تو نا جی میں نے جب درس نظامی مکمل ہوئی
الحمدللہ میری سند پر بھی وہ حضرت حافظ عبد القادر صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دستخط ماشاءاللہ اپنے دست مبارک سے انہوں نے فرمائے تھے. اس کے بعد پھر میں نے اسکول کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی. پھر میں نے حکمت کا کورس بھی کیا وفاقی طبی کونسل سے 4 سال کا. اس کے بعد پھر عربک جو ہے لینگویج کے بھی 2 کورس کیے. ایک جامعہ رحمانیہ لاہور ماڈل ٹاؤن میں، وہ جامعہ علی امام محمد بن سعود یونیورسٹی کی طرف سے تھا. پھر ایک مرتبہ جو مدینہ یونیورسٹی ہے سعودی عربیہ کی طرف سے، ان کی طرف سے بھی ایک کورس کیا دورہ تدریبیہ کے نام سے جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں. اس کے بعد پھر الحمدللہ جب میں نے یہ ایم فل کیا، یہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس فیصل آباد میں، تو اس میں ہمارا عنوان تھا تھیسس کا الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. مسیحیت کے حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کا منہج اس میں تھا. نے جو ہے نا وہ جز 40 پہ کام کیا، 364 جس کے صفحات تھے، اور الحمدللہ کام اگرچہ کافی دقیق تھا لیکن شوق تھا ایک. اور پھر باقی کئی احباب نے کہا بھی کہ اس طریقے سے اس شارٹ کٹ انداز سے یہ لکھیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن والد محترم کا بھی ذوق تھا، میرا اپنا بھی شوق تھا کہ نہیں ہم نے کسی سے نہیں کروانا، خود کرنا ہے. تو الحمدللہ والدین کی دعاؤں سے، مالک کی خاص رحمتوں سے اللہ کا شکر ہے کہ مالک نے توفیق دی اور وہ ہم نے مکمل کیا. ماشاءاللہ. کر صاحب پی ایچ ڈی میں مقالہ کس حوالے سے آپ نے لکھا؟ اب الحمدللہ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں، میری طرف سے یہ خالص میرے مالکی عطائیں ہیں. ھذا من فضل ربی لقد من اللہ علینا. اب جو ہمارا فیصل آباد سے اپنا گجرانوالہ سے یہ جو گفٹ یونیورسٹی ہے پی ایچ ڈی وہاں سے الحمدللہ یہ اب ہمارا عنوان منتخب ہونے جا رہا ہے، اللہ خیر فرمائے. تو نیت تو یہی ہے کہ حدیث پر ہی، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور تفسیر کے حوالے سے مکس ملا جلا ہی جو کام ہے نا وہ کرنے کی سعادت حاصل کریں. تو عنوان جو مجھے پسند آیا اور جس کے لیے انشاءاللہ کوشش بھی جاری ہے، ابھی خطۃ البحث جمع بھی کروا دی، وہ یہ ہے کہ المصنف لابن ابی شیبہ. اس میں صحابہ و تابعین کے جو اقوال ہیں تفسیری، ان کا تحقیقی تجزیاتی مطالعہ اس پر کام کیا جائے. یہ حضرت سید الفقہاء سید المحدثین امام بخاری رحمہ الباری کے دادا استاد ہیں، امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی. تو ان کی یہ کتاب ہے المصنف، اس پہ انشاءاللہ تفسیری اقوال کے لحاظ سے صحابہ و تابعین کے حوالے سے انشاءاللہ کام کرنے کا پروگرام ہے. ابھی دعا کریں کہ اللہ توفیق. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت عطا فرمائے، آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. تو شیخ صاحب اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اولاد میں سے کوئی دین کی طرف راغب ہے، کیا خواہشات ہیں آپ کی؟ جی الحمدللہ مالک کی بڑی رحمت ہے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اپنی رحمت سے آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. کیونکہ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی امتحان میں ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی امتحان میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولاد کی تربیت نیک کرنے کی توفیق سے نوازے. جی مالک کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے 4 بیٹوں سے نوازا ہے اور 4 ہی بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی الحمدللہ اس نے ہمارے ادھر ہی فاروق آباد میں ہی مرکز اصلاح امت جامعہ تعلیم الاسلام لبنات المسلمین میں 5.5 ماہ میں الحمدللہ قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اب الحمدللہ 2 بار قرآن مجید سنا بھی چکی ہے رمضان المبارک میں. اور ساتھ ہی وہ ایم اے پارٹ 2 کا امتحان دے رہی ہے. عالمیہ کا بھی اس مرتبہ وہ امتحان نہیں دے سکی، انشاءاللہ اگلے برس عالمیہ کا بھی سال ثانی کا سال دوم کا امتحان دے گی. دوسری بیٹی جو چھوٹی ہے وہ بھی الحمدللہ اس نے مکمل کی ہوئی درس نظامی، لیکن آخر جو ہے نا یہ عالمیہ کے سال اول کا اس بار اس کا داخلہ بھی ہوا تھا لیکن امتحان نہیں دے سکی. تو انشاءاللہ آئندہ برس وہ بھی دے گی. اس کے بعد پھر اس سے چھوٹا جو بیٹا ہے حافظ عثمان علی، وہ الحمدللہ درس نظامی میں عالیہ سال اول کا اس سال اس نے امتحان دیا وفاق کا، اور اس کے ساتھ میٹرک کا بھی اس کا مکمل الحمدللہ ہو چکا ہے. اور اب وہ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک سے پہلے سے ہی بلکہ تدریس بھی اور کتابت بھی کر رہا ہے. اس مرتبہ الحمدللہ اس نے تراویحات بھی پڑھائی ہیں اور عید بھی پڑھائی، خطبہ جمعہ بھی الحمدللہ اس نے پڑھایا ہے. اس سے چھوٹا بیٹے کا نام ہے عمر سعید، وہ الحمدللہ اس نے مکمل کیا ہے قرآن. وہ شیخ القرآن حضرت حافظ مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جامعہ محمدیہ ہاؤسنگ کالونی کانے والا شیخو پورہ میں، وہاں سے وہ بھی 10 نمی کر رہے ہیں. 7 سے 9 کا امتحان دیا اس بار،
اور ثانوی عامہ کا امتحان اس نے پچھلی بار مکمل کیا تھا. اب آئندہ انشاءاللہ ثانوی خاصہ کا امتحان دے گا. وہ بھی ماشاءاللہ حافظ ہے اور 2 بار اس نے قرآن مجید سنا بھی لیا ہے منزل میں. اور اس کے بعد پھر بیٹے کا نام ہے حسن معاویہ. وہ الحمدللہ حفظ کر رہا ہے, تقریباً 4 پارے اس کے ہو گئے ہیں اور اسکول بھی ساتھ پڑھ رہا ہے. اس سے چھوٹے کا نام ہے حسین عزیز. وہ بھی ماشاءاللہ حفظ کے 2 پارے اس کے ہو چکے ہیں, ساتھ وہ اسکول بھی پڑھ رہا ہے. اور پھر چھوٹی 2 بیٹی ہیں. جو اس سے چھوٹی بیٹی ہے وہ الحمدللہ قرآن مجید مکمل کر چکی ہے. آپ یقیناً اگر دیکھیں تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے. کتنی 12 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے, تو الحمدللہ اس نے قرآن مجید مکمل کر لیا ہے. بیان بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے, الحمدللہ تو اچھی پڑھ لیتی ہے. تو باقی جو ہیں وہ ایک چھوٹی بیٹی ہے, وہ بالکل ذرا چھوٹی ہے ابھی. تو اللہ تعالیٰ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک کرے, دین کا خادم بنائے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بڑے ہو کر کما کے ہمیں کھلائیں, یہ کریں وہ کریں, نہیں, یہ دین کا کام کریں. جس مالک نے پیدا کیا ہے رب العالمین وہ ہے, وہ کھلانے اور پلانے پہ قادر ہے. تو بس یہ ہے کہ یہ دین کا کام کریں. انشاءاللہ کھانے پینے سے انشاءاللہ کوئی نہیں پریشانی. اللہ تعالیٰ بہت اچھا کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہم سے بھی, بلکہ ہمارے جو بیٹے بیٹیاں ہمارے شاگرد ہیں وہ بھی یقیناً بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے بھی دین کا کام لے. ہمارے اتنے دوست احباب ہیں, نمازی ہیں, ساتھی, بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہی دین کا کام لے. اور یہ پورا معاشرہ ہی گلستان مصطفیٰ کا بہترین جو ہے نا وہ ماحول, انداز اور مزاج اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی سن کر کے آپ کی اولاد جو ہے الحمدللہ مکمل ٹوٹل جو ہے وہ دین کے ساتھ منسلک ہیں. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اگر اولاد صالح ہو, نیک ہو, تو یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے اللہ کا. تو شیخ صاحب ہمارا آخری سوال ہے کہ خطابت جو ہے کہاں سے شروع کی اور کہاں پہ اس وقت خطابت کر رہے ہیں اور کس لینگویج میں آپ خطابت کرتے ہیں؟ میں نا جس میں میری پیدائش بھی لاہور سے ہوئی تھی, کیونکہ میرے ننیال جو ہیں وہ واگا بارڈر کے پاس ہی جلو موڑ باٹا پور, جہاں پہ الحمدللہ بہت بڑی جامع مسجد ہے جو ہمارے دادا جی محترم مولانا علی محمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے 20 سال کا مقدمہ لڑنے کے بعد ایک ہی رات میں الحمدللہ تعمیر کی تھی. تو وہاں پر چونکہ میری پیدائش بھی لاہور کی ہے اور پھر تعلیم میں نے مکمل بھی لاہور میں کی, خطابت بھی لاہور سے ہی کی. یہ جو باٹا پور کے سامنے ہے نا رامپورہ, وہاں پر جامع مسجد علی المرتضیٰ, شیعہ حضرات میں کافی گاڑ ہے ادھر, وہاں سے تب میں نے الحمدللہ خطابت شروع کی. اور بلکہ پہلا نکاح بھی لاہور میں پڑھایا, پہلا جنازہ بھی لاہور میں ہی. تو اس کے بعد یہ کہ پھر مختلف جگہ پہ جامع مسجد گلشن محمد مصطفیٰ, چسڑوال بائی پاس نروال, ہمارے ملک برادران ہیں ماشاءاللہ, بڑے پیارے ساتھی ہیں. وہاں پر مسجد کا افتتاح ہوا الحمدللہ, 1 سال وہاں پر بھی میں نے پڑھایا. ادھر سچا سودا گاؤں میں کوئی ہماری مسجد نہیں تھی, تو پہلی ہی مسجد ہے. تو الحمدللہ والد صاحب کی کافی محنتوں کوششوں سے, اور احباب بھی تھے, تو اس میں بھی الحمدللہ 2-3 سال میں نے تبلیغ جو ہے نا یہ خطابت کا اللہ پاک نے مجھے توفیق سے نوازا. پھر ایک بٹر گاؤں ہے ہمارے پاس, ادھر بھی میں نے پڑھایا. شرد پور کی طرف 22 چک ہے, وہاں الحمدللہ 2 سال پڑھاتا رہا. تو اب الحمدللہ یہ کہ تقریباً 14واں سال یہ چل رہا ہے کہ والد محترم یہ جو ہمارے پاس ہی مسجد ہے, جامع مسجد توحید و سنت مینار الخدا, محلہ مومن آباد میں, وہاں الحمدللہ خطابت کے اللہ پاک کام لے. اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمیں توفیق سے نوازے. یہ ہمارا تو کچھ کمال نہیں ہے, مالک کی خاص رحمتیں ہیں مالک, لیکن رب العالمین ہمیں خلوص کی نعمت سے مالا مال کرے. اللہ رب العالمین ہمیں خود بھی عمل کی توفیق دے اور ہماری زبان میں بھی ایسا اثر پیدا کرے کہ لوگ بھی دین اسلام پہ چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سے تنظیم کا کام نہیں, میں تو کہتا ہوں تنظیم نہیں, اللہ دین کا ہم سے کام لے. تو باقی چونکہ ہمارا علاقہ یہ پنجابی ہے, ہم یہ ادھر جو نا ہیٹ کے مامو جان بابا جی عبدالوارث شاہ صاحب ان کے پاس رہتے ہیں, چونکہ اس وجہ سے پنجابی کو زیادہ لائک کیا جاتا ہے. تو ویسے یہ کہ ہمارے دیگر دروس وغیرہ یا پروگرامز وغیرہ جو ہیں وہ تو اردو لینگویج میں ہی چلتے ہیں, تو پسند بھی وہی ہے, عربک ہو اردو ہو, لیکن پنجابی چونکہ ادھر بولنا پڑتی ہے, لوگ ذرا ذوق سے سنتے ہیں, تو دونوں زبانوں میں ہی, عربی میں بھی بلکہ تینوں میں ہی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بول لیتے ہیں. ماشاءاللہ ناظرین, یہ تھے چند سوالات جن کے بڑے ہی دلچسپ اور لاجواب جوابات تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, بڑی خوشی ہوئی ہے والد صاحب ان کے اور یہ ان کے بیٹے ہیں, تو آگے ان کی اولاد بھی کافی دین کے ساتھ منسلک اور کافی دین کے حوالے سے ان کے
خدمات ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی کافشوں منتوں کو قبول کر کے ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور زیادہ سے زیادہ ان سے دین کا کام لے۔ جامعات ہیں ان کے، تو قاری صاحب آخری پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، اور اس سوال کا بھی جواب دیں کہ اگر کوئی ساتھی، ظاہری بات ہے مساجد کے، جامعات کے یہ جو معاونین ہیں، یہ کوئی گورنمنٹ اس کی تنخواہ نہیں دیتی، تو اس حوالے سے بھی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، عرض یہ ہے کہ میں اپنے پیارے مکرم بھائی فاضل سید ابو سفیان بخاری صاحب حفظہ اللہ، ان سے بات ہوئی تو ان کی بات سن کے بڑی مجھے خوشی ہوئی۔ فرمانے لگے کہ میں نے یہ یوٹیوب پہ چینل یہ بنایا ہے بخاری اسلامک جو سینٹر ہے، تو میڈیا سینٹر، یہ کوئی کاروباری ذوق سے نہیں کیا، یعنی دین کی تبلیغ کے حوالے سے۔ تو آج کے اس گئے گزرے پرفتن دور میں اور انتہائی طمع و لالچ کے جو ہے نا وہ شوق کے باوجود، جیسے کہ یہ طوفان برپا ہے ہر طرف، ایسے ذوق سے یہ کام کرنا یقیناً یہ قابل تحسین و آفرین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ جی، تو آپ سوال کر رہے تھے کہ آج کل کے دور میں خصوصاً علماء مدرسین یا پھر قرائے کرام یا خطباء اعظام کا جو ہے نا ان کے ساتھ جماعتوں کے رویے یا پھر گورنمنٹ، اصل میں نا جی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں اور ہر شعبہ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، علماء ربانی بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں۔ دراصل جتنا یہ معزز ترین شعبہ ہے ممبر رسول یا مصلی رسول، اتنا معزز شعبہ ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ یقین جانیے ہمیں اتنا عرصہ اسی جو ہے نا وہ دشت کی سیاحی کے باوجود ہمیں بھی ادراک نہیں ہے۔ اور میں تو واللہ آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے، میرا اپنا یہ عمل ہے کہ جس خطبہ جمعہ سے پہلے دوران اذان ممبر پہ بیٹھ کے میں آنسو بہا کے یہ اپنے مالک سے دعا نہ کروں یا آنسو نہ بہا سکوں کہ مالک میری کیا اوقات ہے، تیرا خاص کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تیرے مصطفیٰ کے ممبر پہ بیٹھے، ورنہ ہم کیا چیز ہے، کم علم ہے، حقیر ہیں، فقیر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو مالک اپنی خاص رحمت سے اگر ہم سے یہ تو نے توفیق بخشی ہے تو ہم سے صرف سچی اور سچی بات، اصلاح والی بات ہم سے ہماری زبان سے نکلوا، اور ہم جو کہیں لوگوں کو خود بھی عمل کریں۔ تو یقین جانیے جس دن میں جس خطبہ جمعہ سے پہلے یہ عمل نہیں کرتا، وہ میرا خطبہ جمعہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، مجھے لطف ہی نہیں آتا، وہ بات بنتی نہیں، موضوع ہی نہیں بنتا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارے جتنا یہ معزز شعبہ ہے اتنی زیادہ بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء ہیں، قراء ہیں، خطباء ہیں، یہ اپنے آپ کو عام نہ سمجھیں، یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں، مصلی رسول پہ کھڑا ہونا دنیا کی بادشاہت سے بڑی بادشاہ۔ تو میرا تو یہ موقف ہے کہ ہم آخر انسان ہیں، لیکن ہر دم یہی دعا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو جتنا زیادہ بچایا جائے، اپنی خلوتوں کو ہم پاک کریں گے، اللہ ہمیں عزتوں سے نوازیں گے۔ اور یہ انداز رکھنا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے رحمان تو دیکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ہماری جب خلوت پاک ہوگی، جلوت پاک ہوگی، ہمارے نظریات پاک ہوں گے، تو انشاءاللہ مالک کی رحمت سے وہ محبوب گرامی کا فرمان ہے نا کہ اذا احب اللہ عبدا، جب رب العالمین کسی انسان سے، اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور جبریل کو بیان کرتے ہیں کہ جبریل فلاں علاقے سے فلاں 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 مرد، فلاں برادری سے فلاں عورت، مجھے اس کے دینی ذوق اور دینی شوق اور اپنے محبوب گرامی کی اطاعت کا جو اس میں ولولہ ہے، انداز و مزاج ہے، اتنا پسند ہے کہ میں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اے جبریل تجھے میں حکمن کہہ رہا ہوں کہ تو بھی حکم ہے، تو اس سے محبت کر۔ تو پھر جناب جبریل امین کہتے ہیں رب العالمین میں بھی سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جائیے اور جتنے آسماں پہ ملائکہ ہیں ان کو بھی بتلا دیجئے کہ فلاں فلاں بندے سے محبت کرنی ہے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کے لیے دنیا میں بھی مقبولیت قائم کر دی جاتی ہے، دنیا اس کا پیار کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے ہمارے علماء، کئی شیوخ، کئی محدثین، کئی مفسرین، کئی ائمہ کرام ہیں، کئی خطباء اعظام کہ جو ظاہری طور پر دیکھیں، آج دنیا اگرچہ یہ کہتی ہے کہ جی پرسنالٹی اچھا، لباس، لیکن ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے، لیکن اگر خلوص کی نعمت ہو تو نہ بھی اچھا آپ مہنگا لباس پہن سکتے ہو، آپ کے ایمان و یقین اور آپ کے ذوق اطاعت کی وجہ سے، آپ کے خلوص و محبت کی وجہ سے، آپ کی خدمات اور آپ کی للہیت، آپ کے خلوص اور آپ کے تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پہ
یقین مانیے کہ دنیا محبت کرتی ہے، دنیا سلوٹ کرتی ہے، دنیا جو ہے وہ دل سے زیادہ اہتمام، اور ہماری تو عوام ہی الحمدللہ جتنی زیادہ دین والوں سے، اپنے علماء سے، اپنے خطباء سے محبت کرتی ہے کہ کیا بھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اگر ہم خود نہ کروائیں یا ہمارے کرتوت ہی ایسے بن جائیں اور پھر ہم کہیں لو جی لوگ نہیں کرتے، نہیں، لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، ہم خود عزت نہیں کرواتے یا خود اپنے مالک سے اپنا تعلق مضبوط نہ کریں تو یہ ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ اور رہی بات یہ کہ میں یقین جانیے ہمیشہ دعاگو رہتا ہوں کہ دین اسلام کے جتنے خدام ہیں، جتنے قراء، علماء، مدرسین، شیوخ ہیں، انتہائی کم وظیفے پر، دیکھیں دنیا تو منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتی ہے نا کہ علماء نے ایسے کیا، علماء نے ایسے کیا، کیا علماء کی شان، یہ کیا جانے، انتہائی کم وظیفے پر 10 20 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آج کل لیبر، جو ہمارے لیبر کی جتنی تنخواہ ہے اس سے بھی کم وظیفے پہ زندگیاں گزار دیتے ہیں، لیکن ان کا مشن کیا ہے کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، ہم نے مصلی پہ بیٹھ کے قال قال رسول جو ہے نا وہ بیان کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس نے آج 4 سال 6 سال پڑھائی کر لی، یا کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن گیا یا کوئی انجینئر بن گیا، وہ کیا کہے جی میری 2000 3000 فیس ہے، اس کو بات سننے کا وہ فیس پر جمع کرو اور بات کرنی ہے۔ الحمدللہ علماء خطباء ہمارے دین اسلام کے جتنے وارثان محراب و منبر ہیں، مخلصین کی بات میں کر رہا ہوں، ان کی نہیں جو صرف مفاد پرست ہوں، جو صرف دین کے خادم ہوں، ان سے بات نہیں جو صرف مفاد کے یا پھر جو اپنے طمع و لالچ کے دعوے دار ہیں یا خواہش مند ہیں، ان کی بات نہیں میں کر رہا، جو زر پرست ہیں ان کی بات نہیں، جو بنو درہم و دراہم ان کی بات میں نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سچے دین کے خادم ہیں۔ تو الحمدللہ ان کے پاس کوئی رات آئے، کوئی دن آئے، جب مرضی کو آئے، کوئی پوچھے، کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی جی بیٹے کا یہ معاملہ، جی یہ مسئلہ کیسے، جی یہ مشورہ دیں، جی دین کے لحاظ سے یہ کیسے ہے، کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ میری اتنی فیس ہے۔ اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی خوشی غمی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہر معاملے میں اپنے جو ہے نا مقتدی حضرات ہیں، اپنے شاگرد ہیں، ان کی خوشی غمی کو خیال کرتے ہیں، ان کے لیے تگ و دو کرنا، دعا کرنا، ان کے لیے اچھا برتاؤ کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی آج کے اس دور میں کسی کے لیے دعائیں کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، خدام ہیں دین اسلام کے، اور بلکہ جتنے معاونین ہیں، کیونکہ ان کے بھی تعاون کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو ان میں بھی جو مخلصین معاونین ہیں ان کے لیے میں خصوصی دعا گو ہوں، بلکہ ہمیشہ رہتا ہوں اپنی دعاؤں میں۔ میں تو یقین مانیے اپنے جہاں اپنے لیے دعا کرنا لازم سمجھتا ہوں، اپنے والدین کریمین، شیخین عظیمین، سیدین کے لیے، اور پھر اپنے اساتذہ کرام کے لیے، بلکہ اپنے جو میرے ساس ابو ہیں یا ساس امی ان کے لیے بھی دعائیں، اور پھر جتنے ہمارے علماء ہیں ان کے لیے، بلکہ جتنے ہمارے نمازی ہیں ان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے جو ہمارے شاگرد ہیں دین اسلام کی ذوق رکھنے والے سامعین ہیں، مخاطبین ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا علماء کرام جو ہیں، مخلصین جو ہیں، وہ اپنا لازمی فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو آج کل کے اس دور کے میں حالات کی گہما گہمی کے باوجود اور اس قدر جو ہے نا وہ انسان جیسے ہر کوئی صرف اپنے ہی آپ میں اور اپنی ہی خواہشات میں مگن ہے، لیکن اس دور کے باوجود بھی دین کی لگن لیے ہوئے، اللہ رب العالمین کی محبت کا شوق لیے ہوئے، اور دین اسلام کی محبت میں اپنی ہمت و طاقت میں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محنت کوشش کاوش کر۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی بار اکثر ہمارے لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے والد صاحب سے بھی ہم کہ جی ہمت کے مطابق دین کا کام کرنا چاہیے، آپ کیوں اتنا مشکل میں پڑتے ہیں؟ لیکن واللہ بات یہ ہے کہ یہی ہمیں والدین کریمین سے سبق ملا ہے کہ جب ہم ذاتی کام کے لیے ہمت سے بڑھ کر وقت دیتے ہیں، جی سیزن ہے لگا لو، کما لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ذاتی کاموں کے لیے ہم قرضہ اٹھا لیتے ہیں، تو دین کے لیے محنت کوشش یا رات دن ایک کرنا یا کوئی قرض بھی کسی ٹائم اٹھانا پڑے تو دین کے لیے ہم نہیں کر سکتے۔ جب ہم دین کو اپنے آپ سے اور اپنے کام سے بڑھ کر عزیز سمجھیں گے تو یقیناً رب العالمین ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازیں گے۔ بڑے ہی قابل قدر ہیں اور قابل تحسین و آفرین ہیں وہ لوگ جو دین اسلام سے مخلصانہ انداز سے، وہ معاونین ہیں، مخلصین ہیں، یہ سامعین ہیں، یا پھر تلامیذ و تلامیذات ہیں، یا پھر اساتذہ کرام ہیں، سبھی پہ رب العالمین ہم اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمارا شمار بھی اپنے ایسے پیارے بندوں میں فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے،
ہماری دنیا بھی بہتر کرے، ہمارا خاتمہ بھی رب العالمین ایمان سے فرمائے، ہمیں سعادت و شہادت کی موت عطا فرما کے رب العالمین ہمیں ریاکاری کی لعنت سے بچا کر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر کے ہم سب کو جنت الفردوس کا حقدار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔